أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، جو خاص شاگرد ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے۔ اور کتاب الفوائد وہ کتاب ہے جو طرح طرح کے عظیم فوائد پہ مشتمل ہے۔ کسی فائدے کا تعلق عقیدہ سے ہے، کسی کا تفسیر سے، کسی کا حدیث سے، اور کئی فوائد تزکیہ نفس سے تعلق رکھتے ہیں۔ حکمت بڑی شاندار باتیں ہیں، اور چند دروس سے ہم وہ فوائد پڑھ رہے ہیں جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لے کر، یعنی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہم اقوال پڑھ رہے ہیں، ان کے اقوال زرعی، ان کی سنہری باتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم آغاز کریں گے کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے۔ صفحہ نمبر ہے 216 اور کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے مطابق صفحہ نمبر ہے 271 تو آج کے پہلے فائدے میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الاثم حواز القلوب۔ الاثم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ حواز یہ حائزن سے مبالغہ ہے، بہت غالب آنے والا۔ القلوب قلب ان کی جمع ہے دل، تو گناہ دلوں پہ بہت غلبہ پانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، گناہوں سے دور رہا جائے، ورنہ یہ گناہ دلوں پہ غالب آ جاتے ہیں، ان پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر اس حدیث کی طرف اشارہ کر دینا مناسب ہوگا جس کا تذکرہ چند دن پہلے بھی کیا گیا تھا، کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، اللہ سے استغفار کر لے، معافی مانگ لے، تو دل پاک صاف ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ کی سیاہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ یہ سیاہی، یہ زنگ پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر یہ دل کام کرنا چھوڑ جائے گا، اس دل کو حق نہیں محسوس ہوگا، باطل محسوس نہیں ہوگا، شرک محسوس نہیں ہوگا، بدعات محسوس نہیں ہوں گی، حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی۔ تو انسان اپنے دل کو بچائے، کیسے بچائے؟ کہ گناہوں سے دور رہے۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، الاثم حواز القلوب، گناہ دلوں پہ بہت غلبہ پانے والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول امام حناد اپنی کتاب الزہد میں اور امام ابو نعیم الاصفہانی اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں روایت کرتے ہیں، لیکن اس کو امام طبرانی اپنی المعجم الکبیر میں بھی لے کر آئے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس قول کو جگہ دی ہے اپنی کتاب الصحیحہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2613 تو یہ قول اچھی طرح ثابت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اسی قول کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ما کان من نظرۃ فإن للشیطان فیہا مطمعا، کہ جو بھی نگاہ ہو
یعنی کہ انسان کی ہر نگاہ، شیطان اس میں ایک لالچ رکھتا ہے. شیطان انسان کی ہر نگاہ میں کیا رکھتا ہے؟ لالچ، ایک طمع، ایک خواہش رکھتا ہے. اسے امید رہتی ہے کہ انسان کسی حرام چیز پہ نگاہ ڈالے اور پھر برائی کی طرف کھنچتا چلا جائے، برائی کی طرف راغب ہوتا چلا جائے، برائی کا ارتکاب کر بیٹھے. اس لیے قرآن و حدیث میں بار بار ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور میں آیت نمبر 30 میں 30 میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو نگاہیں جھکا کر رکھنی ہیں، وہاں پہ نگاہ نہ پڑے جہاں پہ نگاہ ڈالنا گناہ ہے، جس چیز کو دیکھنا جرم ہے. مثال کے طور پہ کسی کی شرمگاہ پہ آپ کی نگاہ نہ پڑے. اگر کوئی آدمی، کوئی عورت اپنی شرمگاہ کو ڈھانکنے میں سستی کر رہا ہے، لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو آپ لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچائیں. احمد شوقی شاعر گزرا ہے، مصر کا عربی شاعر ہے. وہ کہتا ہے کہ نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء. بدکاری کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ پہلے نگاہ پڑتی ہے، کسی لڑکی پہ آپ کی نگاہ پڑتی ہے، فابتسامۃ، پھر آپس میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، فسلام، پھر سلام کیا جاتا ہے، فکلام، پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس زمانے میں موبائل نہیں تھے. اب تو موبائل ٹھیک ٹھاک فتنہ بن چکے ہیں. فموعد، گفتگو کے بعد پھر ملاقات کے لیے تاریخ طے ہوتی ہے، فلاں تاریخ کو، فلاں دن، فلاں ٹائم، فلاں جگہ ملیں گے. فلقاء، پھر گناہ پہ مشتمل ملاقات کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پہ ہوتا ہے. تو احمد شوقی نے آغاز کیسے کیا؟ نگاہ سے، کہ اس فتنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نگاہ سے ہوتا ہے. تو نگاہوں کی حفاظت کی جائے. اور امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اس نگاہ کے بارے میں جو اچانک پڑ جاتی ہے، یعنی کہ اچانک کسی غیر عورت پہ پڑ جاتی ہے، اس عورت پہ جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے. فَأَمَرَنِي، تو آپ نے مجھے حکم دیا، ان اصرف بصری، کہ میں اپنی نگاہیں وہاں سے ہٹا لوں. یعنی کہ اچانک نگاہ پڑ گئی ہے تو اب دوسری نگاہ نہ پڑنے دوں. جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے، جناب علی سے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے علی، ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ کسی عورت کے اوپر نہ پڑے. پہلی نگاہ جو اچانک پڑ گئی ہے وہ تو تمہیں معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث میں، جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، کہ ہر انسان بدکاری میں سے، زنا میں سے کچھ نہ کچھ کر کے رہتا ہے. بدکاری میں سے کسی نہ کسی حصے کا ارتکاب کرتا ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں
کہ آنکھوں کی بدکاری کیا ہے، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ نگاہ ڈالنا۔ زبان کا زنا کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی سے گفتگو کرنا جس سے گفتگو کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں جا کے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس، انسان کا دل گناہ کی خواہش رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تکذیب کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا کس قدر ضروری ہے اور اس بارے میں کتنی احادیث ہے۔ تو کیا کہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ما کان من نظرۃ، کوئی بھی نگاہ ہو، فإن للشیطان فیہا مطمعا، شیطان کا اس نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا طمع ہوتا ہے، اس کی لالچ ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں سے گناہ کا راستہ نکلے گا۔ یہ وہ قول ہے جس کو امام طبرانی المعجم الکبیر میں لے کر آئے ہیں، اور یہ پچھلے قول کا حصہ ہی ہے، اس لیے اس کو بھی شیخ البانی نے اپنی کتاب الصحیحہ میں جگہ دی ہے۔ آج کے درس کا فائدہ نمبر 3، قول نمبر 3، اور یہ اقوال ہیں کس صحابی کے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ کہتے ہیں کہ مع کل فرحۃ طرحہ وما ملئ بیت حبرۃ الا ملئ عبرۃ۔ فرحہ کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو۔ طرحہ غم کو، رنج کو، دکھ کو۔ حبرہ کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو، نعمت کو۔ اور عبرہ کس کو کہتے ہیں؟ آنسو کو۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور جو گھر خوشی سے بھرا ہو، نعمتوں سے بھرا ہو، وہ آنسوؤں سے بھی بھر کر رہتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا اللہ تعالی نے اس طرح بنائی ہے کہ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شادی ہو رہی ہے، ولیمہ ہے، اور کبھی عقیقہ ہے اور کبھی جنازہ ہے۔ کبھی خوشخبری مل رہی ہوتی ہے اور کبھی غم کی خبر مل رہی ہوتی ہے۔ تو بہترین انسان وہ ہے جو خوشی کے موقع پہ اللہ رب العزت کو نہ بھولے، خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، خوشی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرے، خوشی پہ اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے پڑے، اور خوشی مناتے ہوئے کبھی بھی شریعت کی حدود سے باہر نہ نکلے، اور جب غم آئے تو تب بھی اللہ رب العزت کو نہ بھولے، غم میں شریعت کی تعلیمات کو مد نظر رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ فوتگی ہوئی ہے تو نوحہ کر رہا ہو، رخساروں کو پیٹ رہا ہو، گلا اپنا پھاڑ رہا ہو، گلا اپنا چاک کر رہا ہو، اور سر کے اوپر مٹی ڈال رہا ہو۔ خوشی کے موقع پہ بھی شریعت کی حدود کو مد نظر رکھیں، اور غم آ جائے تو تب بھی شریعت کی حدود میں رہیں، صبر کا مظاہرہ کریں، کوشش کریں کہ اس مصیبت کے ذریعے آپ کو جو ثواب ملے، اس مصیبت کی اوپر صبر کرنے کی وجہ سے آپ کے گناہ جڑ جائیں، آپ کے درجات بلند ہو جائیں۔ تو خوشی کے موقع پہ یہ نہ سمجھیں کہ بس اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، نہیں، اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ مع کل فرحۃ طرحہ، ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی رنج ہے، کوئی نہ کوئی غم ہے۔ وما ملئ بیت حبرۃ، اور نہیں بھرتا کوئی گھر حبرۃ خوشی سے، نعمتوں سے، الا ملئ عبرہ،
مگر وہ کسی نہ کسی دن بھر جاتا ہے کس سے؟ آنسوؤں سے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول، اسے امام وکیع بن جراح اپنی کتاب الزہد میں لے کر آئے، اور اس کی سند صحیح ہے، اور اس کی نسبت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف درست ہے۔ آج کے درس کا فائدہ نمبر 4، جناب عبداللہ بن مسعود کے قوال میں سے قول نمبر 4 کہتے ہیں ما منکم الا ضیف ومالہ عاریہ فالضیف مرتحل والعاریۃ مؤدات الی اہلہا۔ ضیف کس کو کہتے ہیں؟ مہمان کو۔ عاریہ عارضی طور پہ لی ہوئی چیز، عارضی طور پہ لی ہوئی چیز جو استعمال کرنے کے بعد آپ واپس کر دیتے ہیں، اور مرتحل کوچ کرنے والا ہے، جانے والا ہے۔ تو اس قول میں کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ما منکم، تم میں سے کوئی نہیں ہے الا ضیف، مگر وہ مہمان ہے۔ یعنی کہ ہر انسان کیا ہے دنیا میں؟ مہمان ہے، جانے والا ہے، موت آنے والی ہے، دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو اللہ نے دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رکھنا ہو، جو بھی آیا وہ جائے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تم میں سے ہر کوئی مہمان ہے، جس طرح کوئی کسی جگہ مہمان جائے تو وہاں پہ ہمیشہ نہیں رہتا، جس کام کے لیے آیا ہے اس کام کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تم میں سے ہر کوئی دنیا میں کیا ہے؟ مہمان ہے۔ ومالہ، اور اس کا مال عاریۃ، عارضی طور پہ لی ہوئی چیز ہے۔ یہ گھر آپ کا، یہ گاڑی آپ کی، یہ کاروبار آپ کا، یہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے آپ کے پاس، یہ عارضی طور پہ لی ہوئی چیز ہے۔ اس گھر میں آپ کے پردادا رہتے تھے، پھر آپ کے دادا رہے، پھر آپ کے والد صاحب، آج آپ ہیں، کل آپ کو بیٹا رہے گا، اور پھر پرسوں آپ کا پوتا رہے گا۔ تو پیغام یہ ہے عبداللہ بن مسعود کی طرف سے کہ اس دنیا میں دل نہ لگائیں، تیاری کریں، کیونکہ آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ وہاں کے لیے تیاری کریں جہاں پہ آپ کا مستقل ٹھکانہ ہے، قبر کے لیے تیاری کریں، آخرت کے لیے تیاری کریں۔ کہتے ہیں ما منکم الا ضیف، تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر وہ ایک مہمان ہے۔ ومالہ، اور اس کا مال کیا ہے؟ عاریۃ، عارضی طور پہ لی ہوئی چیز ہے۔ فالضیف مرتحل، پس مہمان کوچ کر جانے والا ہے، روانہ ہو جانے والا ہے۔ والعاریۃ، اور یہ مال جو عاریہ ہے، عارضی طور پہ لیا ہوا ہے، مؤدات الی اہلہا، اس کو پہنچا دیا جائے گا ان کے پاس جو اس کے وارث بننے والے ہیں، جو اس کے مالک بننے والے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول، اسے روایت کیا ہے امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں، اور امام ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں۔ آج کے درس کا قول نمبر 5، اس میں کہتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یکون فی آخر الزمان اقوام افضل اعمالهم التلابم بینہم یسمون الانتان۔ التلابم ایک دوسرے کو ملامت کرنا، یسمون ان کا نام رکھا جائے گا، الانتان اس سے مراد ہیں بدبودار لوگ، برے لوگ، بدبودار لوگ۔ تو فرما رہے ہیں یہاں پہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال میں سے افضل ترین اعمال کیا ہوں گے؟ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنا،
ان کا نام رکھا جائے گا الانتان، بدبودار لوگ. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخری زمانے میں صورتحال کتنی خراب ہو چکی ہوگی کہ بہترین عمل لوگوں کا یہ کہلائے گا کہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، گناہ پہ ملامت کر رہے ہیں، برائی کا ارتکاب کرنے پہ ملامت کر رہے ہیں، چوری کرنے پہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈالنے پہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، بدکاری پہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں. یہ ان کا بہترین عمل ہوگا. حالانکہ یہ بہترین عمل جو ہے یہ غلط ہے. عام حالات میں کیا ہے؟ غلط ہے. آج کل میں کسی کو اس کے گناہ پہ ملامت کروں جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے، غلط ہے یہ. یا اس کو ملامت کروں لوگوں کے سامنے، جرم ہے، یہ جائز نہیں ہے. کسی کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ صحابہ کرام کے وہ اعمال جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں کیے، ان اعمال کی وجہ سے انہیں ملامت کرنا، ان پہ تنقید کرنا، پبلک کے سامنے انہیں نشانہ تنقید بنانا، یہ غلط ہے. ایسے ہی کوئی انسان گناہ ماضی میں کر چکا، میں آج اسے ماضی کے گناہوں پہ ملامت کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ لوگ اتنے برے ہوں گے، یہ اتنے بڑے مجرم ہوں گے کہ ان کا ایک دوسرے کو گناہوں پہ ملامت کرنا ان کا افضل عمل کہلائے گا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برائی کو پہچانتے ہیں، برائی کو پہچانتے ہیں، برائی کو برائی جانتے ہیں. تو اس لیے ان کے اس عمل کو بہترین عمل قرار دیا گیا، اور یہ بدبودار لوگ کہلائیں گے، برے لوگ کہلائیں گے، مجرم لوگ کہلائیں گے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال میں سے قول نمبر 6، اس میں کہتے ہیں اذا احب الرجل ان ينصف من نفسه فليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. اذا جب احب الرجل کوئی آدمی پسند کرے، ان ينصف من نفسه کہ وہ اپنے آپ سے انصاف کرے، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرے بلکہ اپنے ساتھ کیا کرے؟ انصاف کرے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ انصاف کروں تو کیا کرے؟ فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ، وہ لوگوں سے وہی سلوک کرے، الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، جو سلوک وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے خلاف گناہ جمع نہ کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے کام کریں، اپنے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو روز قیامت جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں بنانا چاہتے، ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے جن پہ رب ناراض ہوگا، تو پھر آپ اس اصول کو اپنا لیں، اس ضابطے کو اپنا لیں. وہ کیا؟ کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے؟ بے میں گاڑی بیچتے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے، تو آپ بھی گاڑی بیچتے ہوئے کسی کو دھوکہ نہ دیں، گاڑی کے سارے عیب اس کے سامنے رکھیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ پلاٹ خریدتے ہوئے، زمین کا ٹکڑا خریدتے ہوئے کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کرے، تو آپ بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بنانے والا گھر بنانے کے عمل میں 2 نمبری کرے، مٹیریل گھٹیا قسم کا استعمال کرے، تو آپ بھی کسی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کریں. جیسے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی ایسا دودھ دے جس میں پانی ہو، تو جو کام آپ کر رہے ہیں آپ بھی اس پہ کوئی 2 نمبری نہ کریں. آپ بھی وہاں بیٹھ کے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، لوگوں کو اذیت نہ دیں، ان کو تنگ نہ کریں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو صحیح مشورہ دیں، جب آپ کسی سے مشورہ کریں تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے، تو جب کوئی آپ سے مشورہ کرے تو آپ بھی اس کو صحیح مشورہ دیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں، خیر خواہی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں. تو بڑا عظیم اصول ہے جو بتایا ہے یہاں پہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن یہ اصول انہوں نے لیا ہے کہاں سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے.
آپ اس حدیث پہ غور کریں جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں. نمبر ہے 1844 1844. اس لمبی حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ فمن احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے، بچا لیا جائے اور جنت میں اسے داخلہ ملے، جنت میں اسے جگہ دی جائے، تو وہ کیا کرے؟ اس پہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر آخرت پہ ایمان رکھتا ہو. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ پہ موت آئے اس حال میں کہ آپ صاحب ایمان ہو، اللہ پہ بھی ایمان ہو، آخرت پہ بھی ایمان ہو. اس سے پتہ چلا کہ جنت میں جانا ممکن نہیں ہے اس کے لیے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا. جنت میں جانا ممکن نہیں ہے اس کے لیے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا. اور اس میں اصل اعتبار کس کا ہے؟ اختتام کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پوری زندگی آپ کا ایمان ہو، آپ آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، جبکہ آخری وقت آپ آخرت کا انکار کر جائیں، اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر بیٹھیں. تو اختتام بھی اسی پہ ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، موت اس کے پاس اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، آخرت پہ ایمان رکھتا ہو. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَىٰ إِلَيْهِ، اور وہ لوگوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو سلوک وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے. تو یہ عظیم اصول ہماری نبی نے دیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. آج کے درس کا فائدہ نمبر 7، اس میں اور جو پچھلا فائدہ تھا اس کو روایت کے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں. اور اب الحق ثقیل مریء والباطل خفیف وبیء رب شہوۃ تورث حزنا طویلا. ثقیل بھاری، مری خوشگوار راحت دینے والا، خفیف ہلکا پھلکا، وبی وبا والا، ناخوشگوار. رب شہوتن، کئی شہوتیں. اب آسان ترجمہ کرتے ہیں اس قول کا. فرماتے ہیں اس قول میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ الحق ثقیل مریء، حق بھاری ہوتا ہے. حق پہ عمل کرنا آسان نہیں ہوتا. حق پہ عمل کریں گے، توحید پہ چلیں گے تو کئی رشتہ دار آپ کو چھوڑ جائیں گے، کئی آپ کے مخالف بن جائیں گے. بدعات سے دور رہیں گے، کئی لوگ آپ کے مخالف بن جائیں گے. اور پھر حق کے لیے اٹھنا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، شرک و بدعات سے منع کرنا، یہ بہت بھاری چیزیں ہیں. مشکلات آتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حق بھاری ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا سردیوں کی راتوں میں آسان نہیں ہے. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آسان نہیں ہے. گرمیوں کے موسم میں رمضان کے 30 روزے رکھنا آسان نہیں ہے. اللہ کی خاطر 18 لاکھ روپیہ لگا کر حج کرنا آسان نہیں ہے. 18 لاکھ. تو کیا الحق ثقیل، حق بھاری ہے، ملیء، لیکن حق خوشگوار ہے. اس کا انجام بڑا اچھا ہے، اس میں سعادت ملتی ہے، اس میں سکون ملتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، نماز میں، تلاوت میں، اذکار میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. تلاوت کے لیے وقت نکالنا آسان نہیں ہے. تفسیر کی کلاس میں بیٹھنا، تلاوت کی کلاس میں بیٹھنا آسان نہیں ہے، لیکن بیٹھ جائیں تو یہ وہ عظیم مجلس ہے
کہ جس کو فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، جس مجلس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کا تذکرہ خیر اللہ تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ تو یہ الحق ثقیل مریء، حق باری ہے لیکن مریء خوشگوار ہے۔ والباطل خفیف وبیء، اور باطل ہلکا پھلکا ہے لیکن وبیء وبا والا ہے، ناخوشگوار ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کا انجام بہت برا ہے۔ دنیا میں آپ شرک سے اجتناب نہیں کرتے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ شرک کرنے والے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے جی، ہوا کا رخ دیکھ کر چلنا چاہیے۔ جہاں بدعات کا ارتکاب ہوتا ہے آپ بدعتی بن جاتے ہیں، جہاں شرک کا ارتکاب ہوتا ہے آپ قبر پرست بن جاتے ہیں، جہاں توحید والے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ توحیدی بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس انداز سے زندگی گزارنا، یہ کیا خفیف، بڑی ہلکی پھلکی زندگی ہے، مشکلات سے محفوظ زندگی ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہے۔ شرک پہ فوت ہوگا، اس پہ جنت حرام ہے، شرک پہ فوت ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور دنیا میں بھی باطل کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ دنیا میں والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کی بد دعا لینے والا نشانہ عبرت بن جاتا ہے۔ اسی قول کے آخر میں کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب شہوۃ، کئی ایسی شہوتیں ہیں، کئی ایسی خواہشات ہیں، تورث حزنا طویلا، جو سبب بنتی ہیں طویل غم کا، لمبے غم کا۔ یعنی کہ آپ بسا اوقات ایسی اپنی خواہش پوری کرتے ہیں جو ایسا غم لے کر آتی ہے جو ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ غم بڑا طویل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی گندی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی لڑکی کو اغوا کر لیا اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لی۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ پکڑے گئے، یا حمل ٹھہر گیا، یا آپ پہ اسلامی حد قائم کر دی گئی، یا آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو ہر شکل میں انجام بہت برا ہے۔ جیل میں ڈال دیے گئے، مثال کے طور پہ آپ اس لڑکی کو بعد میں قتل کرنے پہ مجبور ہو گئے تاکہ میرا راز نہ نکلے۔ اب آپ جیل میں ہیں 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، 40 سال کے لیے، 50 سال کے لیے۔ تو اس لیے انسان کو خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، شریعت کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ان خواہشات سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ جن خواہشات کو پورا کرنا اس کے لیے طویل غم کا باعث بن سکتا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کو امام عبداللہ بن مبارک اپنی کتاب زہد میں لے کر آئے، امام حناد بھی اپنی کتاب زہد میں لے کر آئے، اور امام ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں لے کر آئے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نمبر 8، آج کے ان کے قوال میں سے قول نمبر 8، کہتے ہیں ما علی وجہ الارض شیء احوج الی طول سجن من لسان، روئے زمین پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے زبان سے بڑھ کر طویل عرصے تک قید کرنے کی ضرورت ہو۔ زبان وہ چیز ہے جس کو قید کر کے رکھنا چاہیے۔ سارا دن بولتے رہنا کوئی خوبی نہیں ہے، لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ لوگ تو آپ کو کہتے ہیں جناب آپ کی مجلس میں بڑا مزہ آتا ہے، آپ کی مجلس میں انسان اپنے غم بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہنساتا ہے، جھوٹے لطیفے سناتا ہے،
گفتگو کرتے ہوئے کبھی اس کے اوپر تنقید، کبھی اس کے اوپر تنقید، کبھی اس کے اوپر تہمت، کبھی اس کے اوپر تہمت، کبھی اس کی چغلی، کبھی اس کی چغلی. تو یہ چیز انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے، بربادی کا باعث ہے. اس لیے جناب عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کو قید کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کی زبان ہے. قید کریں گے تو کیا ہوگا؟ زبان کیا رہے گی؟ خاموش. یہ وہ کہنا چاہتے ہیں، چپ رہا کریں، خاموش رہا کریں. ہاں جب بولنا ہو تو اچھی بات کہیں، توحید کے بارے میں گفتگو کریں، شرک و بدعات کے خلاف گفتگو کریں، قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں گفتگو کریں، احادیث کے بارے میں گفتگو کریں. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کا صحیح معنوں میں ایمان ہے اللہ کی ذات پہ، جس کا صحیح معنوں میں ایمان اور عقیدہ ہے کہ آخرت واقع ہوگی، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اگر ان دو چیزوں پہ آپ کا ایمان ہے تو پھر آپ جب بھی گفتگو کریں ایسی گفتگو کریں جو خیر پہ مشتمل ہو، اور اگر آپ ایسی گفتگو نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کریں، چپ رہا کریں. من صامتا نجا. جو خاموش رہے گا وہ کئی طرح کی مصیبتوں سے بچے گا، دنیا کی مصیبتوں سے بھی، آخرت کی مصیبت سے. اور صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو مجھے یہ گارنٹی دے دے کہ وہ اپنے جسم کے اس عضو کا، اس پارٹ کا صحیح استعمال کرے گا جو اس کے دو جبڑوں کے مابین واقع ہے. وہ کیا جی؟ زبان. اور اپنے اس عضو کا، اس پارٹ کا صحیح استعمال کرے گا جو دو ٹانگوں کے درمیان میں، وہ کیا؟ شرمگاہ. تو فرمایا میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت کی. اور جناب معاذ بن جبل سے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر نجات چاہتے ہیں تو اپنی زبان پہ کیا رکھیں؟ کنٹرول رکھیں. پھر آپ نے کہا تھا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور اس کے پیچھے جرم کیا ہوگا؟ زبان کا غلط استعمال. تو زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق استعمال کریں. یہ زبان آپ کے لیے عذاب نہ بن جائے، تباہی و بربادی کا سبب نہ بن جائے. زبان سے کہیں کلمہ کفر نہ نکل جائے، زبان سے کہیں کلمہ شرک نہ نکل جائے. ایسا نہ ہو کہ زبان سے آپ کہتے رہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، اور یہ کلمات آپ کی تباہی و بربادی کا باعث بن جائیں. آج کے درس کا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نمبر 9 کہتے ہیں، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ اذن بہلاکہا. کہ جب کسی بستی میں، کسی شہر میں زنا اور ربا، ربا کس کو کہتے ہیں؟ سود کو. زنا اور ربا یہ دو چیزیں عام ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، کھلے عام ہونے لگے تو اس بستی اور شہر کی ہلاکت کا اعلان ہو جاتا ہے. سمجھو اب اس کی تباہی کا وقت آ چکا. جس شہر، جس گاؤں میں بدکاری ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، سود لیا جا رہا ہو، دیا جا رہا ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ اس گاؤں، اس شہر کی بربادی کا وقت آ چکا. تو اگر کوئی اسلامی ملک کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس ملک میں رہنے والے چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی حاصل کریں، تو یاد رکھیں کامیابی اس میں نہیں ہے کہ آپ بدکاری کو عام کر دیں، بدکاری کے لیے سہولتیں پیدا کریں اور
سود جو ہے اس کے ادارے قائم کریں، یہ دونوں چیزیں تباہی لے کر آتی ہیں، بربادی لے کر آتی ہیں۔ وہ شہر، وہ گاؤں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جہاں سود عام ہو؟ وہ سود جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم باز نہیں آتے سود لینے سے تو پھر یہ تمہاری طرف سے اعلان جنگ ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور زنا کے بارے میں احادیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی کوئی بندی اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں۔ آج کے درس کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نمبر 10، اس میں کہتے ہیں من استطاع منکم ان یجعل کنزہ فی السماء حیث لا یأکلہ السوس ولا تنالہ السراق فلیفعل فإن قلب الرجل مع کنزہ، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ اپنا خزانہ آسمان میں رکھے، کہاں رکھے؟ آسمان میں رکھے، جہاں اس کو دیمک نہیں کھا سکے گی اور نہ ہی چور پہنچ سکیں گے، تو وہ یہ کام کر لے، وہ یہ کام کر لے۔ کیا مطلب ہے اس کا جی؟ کہ اپنا خزانہ آسمانوں میں رکھنا، آپ کے خزانے کو نہ دیمک کھا سکے، نہ چور جو ہیں وہ وہاں پہنچ سکیں۔ نیکی کریں اخلاص کے ساتھ، نیکی کریں اخلاص کے ساتھ۔ نیکی کیا کہتے ہیں؟ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی کہ نیکی کریں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں ریاکاری ہو اور ریاکاری آپ کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے۔ نیکی کریں اور اسے آسمانوں تک پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیں، نہ اس کو کوئی دیمک کھا سکے، نہ چور وہاں پہنچ سکے۔ السراق سارق کی جمع ہے، چور۔ فإن قلب الرجل مع کنزہ، یقیناً آدمی کا دل اپنے خزانے کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کا دل لگا رہتا ہے اپنے خزانے کے ساتھ۔ ان کے اس قول کو روایت کی امام ابن شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں، امام ابو داود نے اپنی کتاب الزہد میں، امام ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں۔ آج کے درس کا ان کا قول نمبر 11، کہتے ہیں لا یقلدن احدکم دینہ رجلا فإن آمن آمن وإن کفر کفر وإن كنتم لا بد مقتدین فاقتدوا بالمیت فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ کہتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لا یقلدن، تم میں سے ہرگز کوئی تقلید نہ کرے، تم میں سے کوئی ہرگز تقلید نہ کرے دین ہو اپنے دین میں، کس کی؟ کسی آدمی کی۔ دین میں کسی بھی آدمی کی تقلید نہ کریں، بلکہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں، بعد میں آنے والے کسی آدمی کا مقلد نہ بنے۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے دین کو تم میں سے کوئی بھی کسی آدمی کی تقلید نہ کرے دین ہو اپنے دین کے معاملے میں، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ فإن آمن آمن، اگر وہ ایمان لائے تو یہ ایمان لے آئے، وإن کفر کفر، اگر وہ کفر کرے تو یہ بھی کفر کر ڈالے۔ جی یہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب ہیں، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی ہو جائیں گے، اگر انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ ہمارے گاؤں کے، ہمارے خاندان کے بڑے ہیں جی، اگر انہوں نے
شرک و بدعات کو چھوڑ دیا، جس چیز کو آپ شرک و بدعات کہتے ہیں، اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم بھی چھوڑ دیں گے، اور اگر انہوں نے اس کو اپنائے رکھا تو یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ لَا بُدَّ مُقْتَدِينَ، اور اگر تم لازمی طور پہ اقتداء کرنے والے ہو، پیروی کرنے والے ہو کسی کی، فَاقْتَدُوا بِالْمَيِّتِ، تو کس کی اقتداء کرو، کس کی پیروی کرو؟ کسی مردہ کی، زندہ کی نہیں۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، کیونکہ زندہ جو ہے اس کے بارے میں فتنے سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، یعنی کہ زندہ آدمی خود فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، معلوم نہیں کہ یہ اسلام پہ فوت ہوگا کہ کفر پہ فوت ہوگا، توحید پہ فوت ہوگا کہ شرک پہ فوت ہوگا، سنت پہ فوت ہوگا کہ بدعت پہ فوت ہوگا۔ جو آج توحید کا امام ہے، ہو سکتا ہے جب فوت ہو تو مرتد ہو چکا ہو۔ انما الاعمال بالخواتیم، اصل پتہ چلتا ہے کہ انسان کا خاتمہ کس عمل پہ ہوتا ہے، توحید کے اوپر ہوتا ہے کہ شرک کے اوپر ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مرتے وقت کیا کیا، کفر اختیار کر لیا، عیسائی بن گئے، قادیانی بن گئے، رافضی بن گئے، موت توحید کے اوپر نہ آئی، سنت کے اوپر نہ آئی، دوسرے عقیدے پہ نہ آئی۔ تو آپ کسی زندہ شخص کے حوالے کیوں کر سکتے ہیں اپنا دین؟ معلوم نہیں اس کا آخری انجام کیا ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ نے کسی کو اپنا پیشوا ماننا ہے، مقتدا ماننا ہے، لیڈر ماننا ہے، تو اس کو مانے جو فوت ہو چکا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ خیر کے اوپر فوت ہوا تھا، حق کے اوپر فوت ہوا تھا، توحید کے اوپر فوت ہوا تھا، شرک و بدعات کے اوپر فوت نہیں ہوا۔ اگر آپ کسی زندہ کو اپنا ایسا امام بنانے لگے ہیں کہ آپ اس کی تقلید کریں گے، تو اس زندہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، نہ اس کو نہ آپ کو، کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا اختتام کس حالت کے اوپر ہوگا۔ تو آپ کیسے اپنا دین اس کے حوالے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اپنا دین اس کے سپرد کر سکتے ہیں؟ تو اس چیز سے بچیں کہ آپ اپنا دین کسی زندہ شخص کے حوالے کریں۔ تو یہ تھے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال، اور کچھ اقوال ان کے باقی ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں پڑھے جائیں گے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ان عظیم اقوال سے، شاندار اقوال سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔